السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا اشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب ان القوة لله جميعا وان الله شديد العذاب اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار۔ محترم سامعین کرام، سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 165، 166، 167 یعنی 165، 166، 167 یہ تین آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور ان تینوں آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا ہے کہ دنیا میں قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ کر دوسروں کے پیچھے جو چلنے والے ہوتے ہیں نا، دنیا میں ان کا کیا حل ہے اور آخرت میں ان کا کیا حل ہوگا۔ یہ جو قرآن کریم ہے نا، بہت کھول کھول کر کے ہر چیز کو بیان کرتا ہے، اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر یہ کہا ہے کہ قرآن کریم کے اوپر غور و فکر کرو، تدبر کرو۔ لوگ قرآن کریم سے روکتے بھی ہیں، کیا بولتے ہیں کہ اللہ نے صرف عالموں کے لیے نازل کیا، یہ عالم اس کو سمجھ سکتے ہیں، دوسرے لوگ نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن عالم کا کام کیا ہے؟ اگر اس قرآن کریم کو عالم ہی سمجھیں گے تو عالم کا کام کیا ہے کہ جو اس میں سے سمجھیں گے اس کو خوب اچھی طریقے سے سمجھا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ عالم کا کام یہ ہے۔ عالم کا کام یہ نہیں ہے کہ ایک تو قرآن کریم کی بات بھی لوگوں کو نہیں بتانا ہے، اور دوسرا لوگوں کو قرآن کریم سے روکنا بھی ہے کہ نہیں، یہ عام لوگ نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ بہت ہی سمپل لاجک دیتے ہیں، کیا بہت سمپل لاجک، ارے یہ قرآن ہے یار، سب لوگ سمجھ لے گا پھر ہوا۔ ارے اس کو عالم سمجھ سکتے ہیں، بے شک اس کو عالم سمجھ سکتے ہیں، لیکن عالم کا منصب کیا ہے؟ عالم کی ذمہ داری کیا ہے؟ عالم کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو آپ نے قرآن کریم سے اللہ کے پیغام کو سمجھا ہے اس کو بالکل لوگوں کی ہی بھاشا میں سمجھا کر کے بتائیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی رسول اور انبیاء کو اس روئے زمین پر بھیجا نا، اسی قوم کی زبان کا والا بھیجا۔ موسیٰ علیہ السلام جس قوم میں گئے تھے اسی زبان میں ان کو رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں مکہ میں نبی بن کر کے آئے، اللہ نے ان کی زبان عربی بنائی، اور اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب کوئی نبی نہیں آئے گا تو جو علماء کرام ہیں، جس مقام کے ہیں، جس جگہ کے ہیں، اگر وہ انگلینڈ میں رہنے والا تو انگریزی زبان میں قرآن کریم کو بالکل پانی بنا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیں، بھارت میں رہنے والے ہیں ہندی، اردو یا دوسری بھاشائیں ہیں، اس زبان میں لوگوں کے سامنے قرآن کریم کے معنی اور مفہوم کو پیش کریں تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ ان کے رب نے ان کے لیے کیا بتلایا ہے۔ تو یہ جو تین آیات ہیں، ان تین آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا ہے کہ جو اس قرآن کریم کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ کر کے منمانے ڈھنگ سے ادھر ادھر بھاگتے ہیں، اپنے اکابر اور بڑوں کے چکر میں پڑے رہتے ہیں، کل قیامت، ابھی دنیا میں ان کا کیا حال ہے اللہ اس کو بھی بتلایا ہے، قیامت کے دن کیا حل ہوگا اللہ اس کو بھی بتلا رہے ہیں۔ دیکھیے خوب غور سے سنیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو غیر اللہ کو یعنی اللہ کے علاوہ دوسروں سے بالکل اسی طرح سے محبت کرتے ہیں جیسا کہ اللہ سے محبت کرنا چاہیے۔ فار ایگزامپل، دنیا میں کوئی کسی سے محبت کرتا ہے، اب اس کی ایکٹیویٹی کیا ہوتی ہے؟ وہ جو محبت کرنے والا ہے، جس سے ہم محبت کر رہے ہیں، وہ کسی طرح سے ہم کو لائک کر لے، اب اس کو رجھانے کے لیے، اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے جیسا اس کی چاہت ہوتی ہے، جیسا اس کی خواہش ہوتی ہے، بالکل اپنے آپ کو ویسے ہی ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے۔ جو وہ پسند کرتا ہے اسی طرح کی بات زبان سے نکالتا ہے، کیوں؟ تاکہ وہ پسند کر لے، کیونکہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو محبت ہوتی ہے ویسے ہی ہونی چاہیے۔
محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے وہ ویسے ہی ہونی چاہیے کہ ہماری زندگی کا ہر پہلو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق گزرے گا، تبھی تو اللہ پسند کرے گا نا، وگرنہ اللہ پسند نہیں کرے گا۔ بالکل اسی طرح سے بعض لوگ ایسے ہیں کہ اللہ سے جیسی محبت کرنی چاہیے ویسی اللہ کے علاوہ دوسروں سے محبت کرتے ہیں۔ اس کو اور ذرا اگزامپل سے سمجھ لیجئے۔ ایسے لوگ جو غیر اللہ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، ان کے سامنے آپ قرآن کریم کے آیات کو پڑھ کر کے سنائیے گا، ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ کیوں نہیں سمجھ میں آئے گا؟ کیونکہ محبت کا جو چادر ہے وہ اتنی موٹی ہے کہ اس میں قرآن کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ اللہ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ بعض لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اللہ کے مقابلے میں دوسرے کو اللہ کے برابری میں کھڑا کیا ہے اور اس سے اس طرح سے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنا چاہیے، یعنی اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اللہ کا شریک مقرر کیا، اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ اس کی بھی عبادت کو کیا، اللہ کے حکم کو چھوڑ کر اس کے حکم کو امپورٹنٹ بنایا، اس کے حکم کو ترجیح دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مد مقابل، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمسر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک مقرر کیا۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ واحد ہے، کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقابل نہیں ہے، کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا برابری کرنے والا نہیں ہے، کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمسر نہیں ہے، وہی اللہ ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور سب سے بڑا جرم جانتے ہیں کیا ہے؟ سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور ہم اللہ کی ہی نافرمانی کرنا شروع کر دیں۔ سب سے بڑا، ابھی دیکھیے ایک باپ جو ہوتا ہے نا، ایک باپ ہوتا ہے اپنے بیٹے کو پرورش کرتا ہے، لیکن جب بیٹا اس سے بغاوت کرتا ہے تو باپ کیا کہتا ہے؟ بہت بڑا نمک حرام ہے، یہ اپنے باپ سے ہی بغاوت کر رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے نطفے سے وہ پیدا ہوا ہے، باپ اس کو کھلاتا پلاتا ہے، اس لیے کہتا ہے کہ بہت بڑا نمک حرام ہے۔ ابھی پوری دنیا کو پالنے والا رب العالمین ہے، پوری دنیا کو پالنے والا رب العالمین ہے، پورے کائنات کو پیدا کرنے والا رب العالمین ہے، ہم کو ہماری سانسیں دینے والا رب العالمین ہے، ہمارے جسم میں طاقت پیدا کرنے والا رب العالمین ہے، ہماری سانسیں جو چل رہی ہے اس کی اجازت سے چل رہی ہے، ہم کو جو روزی روٹی مل رہی ہے اللہ دے رہا ہے، ہماری زندگی کی ہر ضرورتوں کو اللہ پوری کر رہا ہے، اور اس کے باوجود ہم اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اللہ کا مد مقابل بنائے، اس سے بڑا جرم کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح البخاری کتاب التوحید باب قولہ تعالی ولا تجعلوا للہ اندادا، اور صحیح مسلم کتاب الایمان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ای الذنب اعظم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، تم اللہ کے مقابلے میں کسی کو کھڑا کر دو حالانکہ اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے۔ ابھی یہ قرآن کس نے بھیجا ہے بھائی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے بھیجا ہے بھائی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ قرآن میں اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، یہ کس نے حکم دیا ہے بھائی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری ہم کیوں کرتے ہیں بھائی؟ اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے۔ اب ان چیزوں کو چھوڑ کر کے ہم کسی دوسرے کو ہی کھڑا کر لیں، کیا اس سے بھی بڑا کوئی جرم ہو سکتا ہے؟ کیا اس سے بڑا جرم نہیں ہو سکتا ہے، اس سے بڑا جرم نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا۔ کیا بیان فرمایا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، بعض لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمسر مقرر کر لیا ہے، ہمسر اللہ کا مد مقابل مقرر کر لیا ہے۔ یحبونہم، اور ان سے محبت کرتے ہیں، کحب اللہ، بالکل اس طرح سے جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنا چاہیے۔ اور آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کو پہچان چکے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ان کے دلوں میں گھر کر چکی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی عظمت
اللہ تبارک و تعالیٰ کی توقیر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقام و مرتبہ اس کے دل میں بالکل گھر کر چکا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اللہ سے زیادہ کسی سے بھی محبت نہیں کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ محبت کسے کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور یاد رکھیے، محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دل میں محبت کو پیدا کر دیا اور زبان سے اظہار کر رہے نہیں، بلکہ محبت کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارا محبوب ہے اپنی ہم پوری ایکٹیویٹی کو اس کے مطابق بنا لیں، اسی کو کہتے ہیں محبت۔ محبت ایسی فالتو چیز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے بارے میں بتلائیے۔ کہا کہ قیامت کی تیاری تم نے کیا کیا ہے؟ قیامت کے بارے میں تو پوچھ رہے ہو، بتاؤ قیامت کی کیا تیاری کی اب تک؟ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ تیاری تو نہیں کی ہے، لیکن ایک چیز ہے، آپ سے بہت محبت ہے میرے دل کے اندر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آدمی قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے۔ تو محبت کا مطلب یہ نہیں ہے چھچھا دلال، ہاں بڑی محبت ہے رسول سے، ہم عاشقان رسول ہیں، ہم فلاں رسول ہیں، ہم تو اتنی محبت کرتے ہیں رسول سے، اور جب اپنی زندگی میں، اپنے معاملات میں، اپنی عبادات میں عمل کرنے کی باری آتی ہے تو اللہ اور اس کے رسول دونوں کو بھول جاتے ہیں اور دنیا والوں کے بنائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ محبت نہیں ہے۔ ایمان والے سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں، کیونکہ ان کی زندگی کے ہر ڈپارٹمنٹ کی پوری ایکٹیویٹی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوتی ہے۔ محترم سامعین کرام، اس کے بعد اللہ نے فرمایا کیا؟ دیکھیے، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ حال ہے دنیا میں جو مشرکین ہیں ان کا یہی حال ہے کہ وہ اللہ سے محبت کا دعویٰ صرف کرتے ہیں، لیکن اللہ کے مقابلے میں دوسروں کو کھڑا کر کے جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے ویسا ان سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ نے آگے فرمایا وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ یہ جو ظالم لوگ ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جیسی محبت ہونی چاہیے ویسی محبت غیروں سے کرتے ہیں، یہ ظالم لوگ کاش جو چیز بعد میں عذاب دیکھنے کے بعد ان کو سوجھنے والی ہے آج ہی ان کو سوجھ جائے، یعنی جو عذاب ان کو بعد میں آئے گا قیامت کے دن، وہ عذاب دیکھنے کے بعد جو ان کی سمجھ آنے والی ہے کاش وہ سمجھ آج ہی ان کو آ جائے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو معلوم ہو جائے گا کہ تمام کی تمام قوت اللہ کے حق میں ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب دینے میں بہت سخت ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر بتلا رہا ہے کہ جو چیز وہ بعد میں سمجھنے والے ہیں اگر آج ہی سمجھ جائیں تو آج ہی اپنے گناہوں سے باز آ جائیں، گمراہی سے باز آ جائیں، ادھر ادھر کی فالتو چیزوں سے باز آ جائیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری پر لگ جائے، کیونکہ ان کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں پوری قوت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اتنی باتیں بیان کرنے کے بعد، یعنی دنیا میں جو ان کے حالات ہیں ابھی کے، وہ بیان کرنے کے بعد اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، خوب غور سے سنیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے، میری ایک ایک بات ریکارڈ ہو رہی ہے، جو ترجمہ میں کر رہا ہوں، جو تفسیر میں کر رہا ہوں، آتھینٹک تفسیروں سے اس کو غلط ثابت کر کے دکھلایا۔ پوری دنیا کے علم والوں سے میرا چیلنج ہے کہ اس ترجمے کو غلط ثابت کر کے دکھلائے، اس تفسیر کو غلط ثابت کر کے دکھلائے جو میں کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب۔ اس وقت کو یاد کرو جب اکابر لوگ، پیشوا لوگ جن کی فرما برداری کی جاتی ہے، ابھی فرما برداری کی جاتی ہے نا، عالم صاحب کی فرما برداری کی جاتی ہے، پیر صاحب کی فرما برداری کی جاتی ہے، بڑے شیخ صاحب کی فرما برداری کی جاتی ہے، بڑے جو مسند نشین جو ہوتے ہیں ان کی فرما برداری کی جاتی ہے، بڑے بڑے امام لوگوں کی فرما برداری کی جاتی ہے، یہ سارے لوگوں کی فرما برداری کی جاتی ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس وقت کو یاد کرو۔ یہ ساری باتیں میں اس لیے بتلا رہا ہوں کہ چاہے کوئی کتنا بڑا امام کیوں نہ ہو، چاہے کوئی کتنا بڑا پیر کیوں نہ ہو، چاہے کوئی کتنا بڑا سبزادہ نشی کیوں نہ ہو، چاہے کوئی کتنا بڑا گدے نشی کیوں نہ ہو، چاہے کوئی کتنا بڑا عالم دین کیوں نہ ہو، اگر اس کے زبان سے نکلی ہوئی بات قرآن کریم کی باتوں سے میچ نہ کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے میچ نہ کرے، اس کی بات کو دیوار پر مار دینے کا حکم ہے۔ اس کی بات کی کوئی ویلیویشن نہیں۔ ویلیویشن اگر ہے کسی کی بات کی تو
تو اس قرآن کریم کی بات کی ویلیویشن اگر ہے کسی کی بات کی تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی، اس کے علاوہ کسی کے بات کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے. یہ مہر ہے. ابھی کسی گورنمنٹ آفس سے جو پیپر نکلتا ہے اس کو ہم کب ایکسپٹ کرتے ہیں؟ جب اس کے اوپر اس آفس کا مہر لگا رہے گا تب ہم کہیں گے کہ یہ وہاں کا ہے. اگر کوئی آدمی دین کا نام لے کر کے کوئی بات بولتا ہے، اگر اس پر قرآن کریم کی مہر نہیں ہے، اگر اس کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کی مہر نہیں ہے، وہ چیز میرے لیے ردی کا ٹکڑا ہے. لوگ اس کو اپنے گلے کا تعویذ بنا لے، ہم اس کو پیر کے جوتی کے نوک کے برابر بھی نہیں سمجھتے، کیونکہ وہ ہمارے لیے دین نہیں ہے. وہ ہمارے لیے دین نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھی اسی بات کو سمجھایا، اذ تبرأ الذین اتبعوا. اس وقت کو یاد کرو جب بڑے بڑے اکابر جن کے پیچھے لوگ چل رہے ہوں گے اپنے پیچھے چلنے والوں سے براءت کا اظہار کر لیں گے. ہم ان کو نہیں جانتے، ہم ان کو نہیں جانتے. جب قیامت کا میدان آئے گا نا، یہ جو بڑے بڑے پیر باباؤں کو لوگوں نے اپنا مقتدا اور پیشوا بنا کر کے رکھا ہے، بڑے بڑے علماء بڑے بڑے ائمہ کو لوگوں نے جو اپنا پیشوا اور مقتدا بنا کر کے رکھا ہے، بڑے بڑے پیروں سے بیعت کر کے ان کو اپنے آگے بنا کر کے رکھا ہے، یہ سارے کے سارے لوگ کھڑے ہوں گے اور ان کے پیچھے چلنے والے بھی کھڑے ہوں گے، انکار کر دیں گے ہم ان کو نہیں جانتے ہیں. اب یہ جو عیسیٰ علیہ السلام ہے نا، عیسیٰ علیہ السلام جن کو لوگوں نے اللہ کا بیٹا بنا لیا ہے، یا بعض لوگوں نے ان کو ہی اللہ بنا لیا ہے، قیامت کے میدان میں وہ بھی انکار کر دیں گے. اللہ ہم نے ان کو کہا ہی نہیں تھا ایسا کرنے کے لیے، ہم نے ان کو نہیں کہا تھا ایسا کرنے کے لیے، اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، یہ اپنی مرضی سے کیے. ہم نہیں کہیں ان کو کہ اللہ کو چھوڑ کر کے مجھ کو اللہ کا بیٹا بنا لو، اللہ کو چھوڑ کر کے مجھ کو اللہ بنا لو. ہم نے ان کو حکم نہیں دیا تھا. بالکل اسی طرح سے فرشتے بھی کہیں گے، فرشتوں کی بھی عبادتیں ہوتی ہیں، فرشتے بھی کہیں گے اللہ، ہم نے ان کو حکم ہی نہیں دیا تھا. یہاں تک کہ شیطان جو دن رات ہم کو بھٹکاتا رہتا ہے، بھڑکاتا رہتا ہے، ہمارے پیچھے پڑا رہتا ہے، قیامت کے میدان میں جب آئے گا، قرآن کریم اللہ نے اس بات کو بھی واضح کیا ہے سورہ ابراہیم کے اندر کہ قیامت کے میدان میں وہ شیطان بھی آئے گا اور کہے گا کہ مجھ کو ملامت مت کرو، میں نے تو ایک بات تم کو بتایا، تمہاری عقل کیا گھاس چرنے گئی تھی کہ جب اللہ کا کلام تمہارے سامنے موجود تھا، نبی کا فرمان تمہارے سامنے موجود تھا اور میرے کہنے پر تو میرے پیچھے چلا آیا. تو اپنے آپ کو ملامت کر، مجھ کو ملامت مت کر. میرا جتنا کام تھا میں نے کیا، تیرا کام تھا کہ تو قرآن و حدیث کی اتباع کرتا، میرے پیچھے کیوں چلا تو؟ بالکل اسی طرح سے دنیا کی جو بڑے بڑے سجادہ نشین ہیں، جو اپنی دکانوں کو چمکانے کے لیے دنیا کی ایک بڑی تعداد کو غفلت میں ڈال کر قرآن و حدیث سے دور کر دیا ہے، وہ لوگ بھی کھڑے ہوں گے اور اپنے ماننے والوں کے تمام باتوں سے بیزاری کا اظہار کر دیں گے کہ ہم نہیں جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے ہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں پورا نقشہ کھینچ کے رکھ دیا ہے. اپنی طرف سے کوئی بات نہیں ہے، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں ہے. قرآن کریم میں نقشہ کھینچ دیا ہے. ہم آیت نمبر پڑھ کر کے بتلاتے ہیں، آیت نمبر یاد رکھ لیجئے، نہ ہوتا ہے تو بعد میں ہمارے آڈیو کو سن لیجئے، دنیا کے کسی بھی عالم کو سنا دیجئے، میری بات کو غلط ثابت کر کے دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا قرآن کریم میں؟ سورہ سبا آیت نمبر 31، 32، 33، یہ 3 آیات میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلَ. کاش کہ تم دیکھو کہ جب یہ ظالم لوگ قیامت کے میدان میں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلَ، اور ایک دوسرے کو الزام دے رہے ہوں گے، تو ہی بھڑکایا تھا، بڑے بڑے سبز دکھلاتا تھا، ارے ہماری تعداد اتنی ہے، ارے ہمیں اتنے زمانے سے چل رہی نا، یہ بڑی بڑی جو باتیں ہوتی ہیں نا لوگ کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک دوسرے کو الزام دیں گے، ایک دوسرے پر الزام ڈالیں گے. اللہ فرماتے ہیں یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا لولا انتم لکنا مؤمنین. پیچھے چلنے والے جو لوگ ہوں گے نا، جو بڑے بڑے لوگوں کو دیکھ کر کے ان کے پیچھے چلنے والے، ہمارے علماء، ہمارے اتنے بڑے بڑے پیر، ہمارے اتنے بڑے بڑے گدے نشین، اتنے بڑے مفتیان، کیا بات کرتے ہو یار،
کیا بات کرتے ہو؟ کیا لے کر کے چلے آؤ ہمارے پاس؟ بولنے والے بولتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن جو پیچھے چلنے والے ہوں گے، جو پیروی کرنے والے ہوں گے، وہ سامنے اپنے اکابر کو دیکھ کر کے کہیں گے کہ اگر تم لوگ نہیں ہوتے تو ہم ایمان والے ہوتے تھے آج، اگر تم لوگ نہیں ہوتے تو آج ہم ایمان والے ہوتے تھے. جواب میں وہ کیا کہیں گے سنیے. اللہ فرماتے ہیں ہر چیز کو اللہ نے کھول کر کے رکھ دیا ہے. کوئی عذر، کوئی بہانہ قیامت کے دن کام نہیں آنے والا ہے. جس طرح سے آپ قیامت کے دن اللہ کے بارگاہ میں پہنچنے والے ہیں، اللہ کی قسم میں بھی اللہ کے بارگاہ میں پہنچنے والا ہوں. جس طرح سے آپ کو اپنی باتوں کا رب العالمین کے بارگاہ میں جواب دہ ہونا پڑے گا، میں اپنی ایک ایک بات کی جواب دہی کے لیے ابھی سے تیار ہوں اللہ کی بارگاہ میں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وقال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. تمہارے پاس تو ہدایت آ گئی تھی اور اس کے باوجود ہم نے تم کو حق بات سے روکا. تم کیوں رکے؟ تم کیوں رکے؟ تم کیوں رکے؟ کہتے ہیں کہ ہمارے دماغ میں کہاں سے وہ بات آنے والی ہے. دنیا کی بڑی بڑی پراپرٹیوں کو کھڑا کرنے کے لیے بہت سارے دماغ ہیں، لاکھوں لاکھ روپیہ کمانے کے لیے خوب دماغ ہے. کن چیزوں میں ہم کو فائدہ ہوگا، کن چیزوں میں نقصان ہوگا، اس کے لیے بڑی عقل ہے. لیکن آخرت میں کامیابی کیسے ملے گی، کیا اس کے لیے عقل نہیں ہے؟ ارے دنیا کا کوئی ایک مسلمان میری بات کو جھٹلا کر کے بتلائے کہ صرف اللہ کی اطاعت فرض ہے، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری فرض ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی فرض نہیں ہے. کوئی اس کو جھٹلا کر کے تو دکھلائے. جھٹلائیں گے نہیں، تعدیل کریں گے نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں، ایسا نہیں. بس جھٹلا نہیں سکتے ہیں، ہمت نہیں ہے، زبان میں وہ طاقت نہیں ہے کہ میں اس بات کو جھٹلا کر کے دکھلا دیں کہ صرف اللہ کی اطاعت فرض ہے، صرف پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری فرض ہے، باقی کچھ بھی فرض نہیں. اس کو جھٹلا کر کے دکھلائے، کوئی نہیں جھٹلا سکتا. دیکھیے کیا بولتے ہیں بڑے لوگ. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. اصل مجرم تو تم لوگ ہو. ہم نے تم کو ایک بات سے روکا، ٹھیک ہے، لیکن تمہارے پاس تو اللہ کی ہدایت آ گئی تھی نا، قرآن آ گیا تھا نا، نبی کا فرمان آ گیا تھا نا، بتلانے والا بتلا رہا تھا نا، پھر تم میری بات پہ کیوں رکے؟ تم ہی لوگ اصل میں مجرم ہو. ہم کو مت دوش دو، ہم لوگوں کو دوش مت دو، تم لوگ مجرم ہو. اللہ مزید فرماتے ہیں وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار اذ تأمروننا. کیا مطلب؟ اب جو پیچھے چلنے والے لوگ ہیں، جو اتباع اور فرما برداری کرنے والے لوگ ہیں، وہ کیا کہیں گے؟ خوب باتیں بنا بنا کر کے ہمارے سامنے بولتے تھے تم، مکر اللیل والنہار، خوب چال، تمہاری چال بازیاں تھی، اچھے اچھے انداز میں باتوں کو بنا کر کے ہمارے مزاج کے مطابق بولتے تھے تاکہ ہم کو بالکل اچھا لگے، پسند آ جائے. اور ہم کو حکم کیا دیتے تھے کہ اللہ کو چھوڑ کر کے دوسرے کے پیچھے چلو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کفر کرو، اللہ کا ہمسر اور شریک مقرر کرو. اور اس کے بعد وہ اپنے دل میں ندامت اور شرمندگی کا احساس رکھیں گے جب وہ عذاب کو دیکھ لیں گے. اللہ فرماتے ہیں اس کے بعد مجرموں کے گردن میں ہم توق ڈال دیں گے اور اس کے علاوہ ان کا کوئی بدلہ نہیں ہوگا. جو عمل کیے ہوں گے اس کے صرف یہی ان کا بدلہ ہوگا. تو محترم سامعین اکرام، اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر آیت کریمہ کے ایک ٹکڑے میں بیان فرمایا ہے. یہ آیت کریمہ میں بیان فرمایا، کیا بیان فرمایا؟ اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. اس وقت کو یاد کرو کہ جب جو بڑے بڑے اکابر اور پیشوا لوگ ہوں گے اپنے پیچھے چلنے والوں کا انکار کر دیں گے، ان سے برات کا اظہار کر دیں گے کہ ہم نے ان کو نہیں بھٹکایا، ہم نے ان کو نہیں بہکایا. اور جب وہ لوگ عذاب کو دیکھیں گے وتقطعت بهم الاسباب، تو جو آپس کی دوستی اور محبت ہوگی وہیں پہ ختم ہو جائے گی. ابھی دنیا میں بڑی محبت ہے، باپ رے باپ، ذرا سا بول دیجئے گردن مارنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. ایسا بول دیا گردن مارنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، کیونکہ بڑی محبت دل میں ہے. لیکن قیامت کے دن جیسے ہی عذاب کو دیکھیں گے، امام عطا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ ان کی آپس کی محبت دل سے بالکل ختم ہو جائے گی اور ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. سامعین کرام آگے دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا. وقت رہتے ہی سمجھ لینا چاہیے. وقت گزر جانے کے بعد سمجھنے والا بے وقوف نمبر 1 ہوتا ہے. وقت رہتے ہی جو سمجھ جاتا ہے وہی عقل مند آدمی ہوتا ہے.
اللہ کیا فرما رہے ہیں دیکھیے، وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا. اسی وقت جب دیکھے گا کہ ہمارے اکابر، ہمارے بڑے بزرگ، ہمارے پیشوا، ہمارے بڑے بڑے پیر صاحب لوگ جب ہمارا انکار کر دیے ہیں اور کہیں کہ نہیں ہم ان لوگوں کو نہیں بہکایا ہے، تو فوراً یہ پیچھے والے لوگ کیا کہیں گے؟ پیچھے چلنے والے لوگ کہیں گے اے اللہ کاش جیسا پہلے تو دنیا میں ہم کو بھیجا تھا ابھی پھر سے بھیج دے تو ہم ان لوگوں کا انکار کر دیں گے اور آپ کی اطاعت و فرما برداری میں لگ جائیں گے. حالانکہ اس میں بھی وہ جھوٹے ہیں. پھر سے دوبارہ اگر بھیجا جائے گا پھر وہی حرکت کریں گے. اللہ فرماتے ہیں وقال الذين اتبعوا، جو پیروکار لوگ ہوں گے وہ کہیں گے لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا، اے اللہ کاش کہ تم ہم کو پھر سے دنیا میں لوٹا دے تو جیسا انہوں نے ہمارا انکار کیا ہم ویسا وہاں جا کر کے ان کا انکار کریں گے. ایسا نہیں ہونے والا ہے، اب ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے. جو ابھی دنیا میں کرنا ہے کر لینا ہے. آگے اللہ کیا فرماتے ہیں كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم. اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعمال کو ان کے لیے حسرت بنا دے گا، ان کے اعمال کو ان کے لیے حسرت بنا دے گا. ایک امام صاحب ہیں ان کے بارے میں لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ امام صاحب گئے مکہ کے اندر اور ایک کعبۃ اللہ کے اندر جا کر کے ایک پیر پر کھڑے ہو کر کے پورے رات میں 2 رکعت میں پورا کلام پاک ختم کر دیا 2 رکعت میں. تو غیب سے آواز آتی ہے کہ اے فلاں تو اور تیرے پیچھے چلنے والے جتنے سب بخشا ہے. آج بھی موجود ہے وہ بات اور آج بھی پڑھ کر کے سنائی جاتی ہے. حالانکہ قرآن میں اللہ نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا ہے، نبی نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا ہے. اگر واقعی اس امام کے پیچھے چلنے والے بخشائے ہوتے تو قرآن بتلا دیتا تھا کہ فلاں نبی فلاں امام آنے والا ہے، اس کی پیروی کر لینا بخشے جاؤ گے. نبی فرما دیتے جیسا کہ نبی کے آنے سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بتایا کہ نبی آنے والے ہیں جن کی پیروی میں کامیابی ہے. موسیٰ کو بتلایا کہ محمد آنے والے ہیں ان کی پیروی میں کامیابی ہے. ابراہیم کو بتلایا، تمام نبیوں کو بتلایا. ویسا ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ بتلا دیتے تھے کہ آنے والے دور میں ایک امام آنے والا ہے جو اس کی پیروی کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا. ایسا کچھ نہیں بتلایا، لیکن اپنی طرف سے باتوں کو بیان کرنے کے لیے اور لوگوں کو رجھانے کے لیے اور لوگوں کو حق بات سے بھٹکانے کے لیے ایسی باتوں کو اپنی کتاب میں لکھ کر کے لوگوں کے سامنے ان باتوں کو سنایا جاتا ہے تاکہ لوگ اس کی پیروی میں اور مضبوطی سے آگے بڑھ جائیں. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ان کے اعمال کو ان کے لیے حسرت بنا دے گا. ایک تو جو بڑے بڑے ان کے ائمہ ہیں وہ ان کے لیے حسرت بن جائیں گے کیونکہ آپ کچھ کر نہیں پا رہے ہیں، اور قرآن و حدیث سے ہٹ کر کے عمل کرنے کی وجہ سے ان کے تمام نیک اعمال برباد ہو جائیں گے. یہ بھی ان کے لیے حسرت ہو جائے گا. اور اللہ آگے کیا فرما رہے ہیں وما هم بخارجین من النار، اور قیامت کے دن وہ جہنم سے نکل بھی نہیں پائیں گے. ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا میں اگر اطاعت و فرما برداری کرنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیجیے. اگر طریقہ اپنانا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنائیے. باقی کسی کے بھی طریقے کو اپنانے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو نہیں دیا ہے. ہمارا کام بس اتنا ہی ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں، ہم اللہ کے رسول کی اطاعت کریں. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ فلاں 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 تو وہ ان کا مسئلہ ہے، وہ کیا کیے ہیں نہیں کیے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے سمجھے گا، وہ اللہ سے سمجھ لیں گے. ہم ان کی ذمہ داری نہیں لے سکتے، ہم صرف اپنی ذمہ داری لے سکتے ہیں. اور ہمارے لیے بس یہ حکم ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں گے، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ.